السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے عنوان سے جو سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے، اس سلسلے کی جو آج کی کڑی ہے، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بہت ہی زیادہ اہم سوال کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنا ہے، اور وہ سوال کچھ اس انداز کا ہے کہ اس سوال کے اندر کی بات ہے، ایک بڑے سوال کے ضمن میں یہ سوال آیا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج ہم جو بہت سارے فرقوں سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، بہت ساری شخصیات سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، یا بہت ساری کتابوں وغیرہ سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، تو یہ فرقے، یہ شخصیتیں اور ایسے ہی یہ نام، یہ کتابیں سب پرانی ہو چکی ہیں، کئی سو سال پرانی بات ہے، 1000 سال پہلے، 1100 سال پہلے، 1200 سال پہلے، یا اس سے بھی زیادہ پہلے کی باتیں ہیں۔ تو ان باتوں کو آج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا ہمیں اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ ہمیں کوئی اس کا مناسب ہمارے پاس کیا ان مسائل پر گفتگو کرنے کی کوئی مناسب وجہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ باتیں کرنے کا، ان باتوں کے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ مثال کے طور پر آج بہت سارے فرق پر گفتگو ہوتی ہے، مرجئہ ہے، جہمیہ ہے، معطلہ ہے، صوفیہ ہے، مثال کے طور پر اشاعرہ ہے، ماتریدیہ ہے، ان فرقوں پر گفتگو کرتے ہیں، خوارج ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں، روافض ہے ان پر گفتگو کرتے ہیں، یا اس طرح سے اور بہت سارے نام اس ضمن میں ہیں، ان پر گفتگو ہوتی ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کا منہج کیا ہے، ان کے منہج میں فساد ہے تو فساد کی وجہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک اشکال، یعنی ایک دشواری آتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ ان پرانے فرقوں پر گفتگو کرنے کا آج کیا فائدہ ہے۔ تو شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کتاب یعنی جدید مناہج کی حقیقت، الاجوبۃ المفیدہ علی اسئلۃ المناہج الجدیدہ، اس کتاب کی جو جمع کرنے والے ہیں، اس کی تحقیق کرنے والے ہیں، اس پر تعلیق لگانے والے ہیں، وہ اس حوالے سے بہت اہم شواہد اور حوالوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ جواب دے رہے ہیں، اور یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ نام گرچہ پرانے ہیں، یہ جماعتیں گرچہ پرانی ہیں، لیکن وہ عقائد، وہ نظریات، وہ افکار، وہ رجحانات، میلانات اور ایسے ہی فکر کا فساد آج بھی موجود ہے، اور نام مختلف ہو گئے ہیں، عقائد کسی نہ کسی طرح سے موجود ہیں، نام الگ ہیں، نام پرانے والے نہیں ہیں، لیکن منہج اور راستہ آج بھی ان کا بگڑا ہوا کسی نہ کسی شکل میں امت کے درمیان موجود ہے۔ اس لیے ان مسائل پر گفتگو کرنا یہی نہیں کہ فائدہ مند ہے، بلکہ ان مسائل پر گفتگو کرنا، رد کرنا، نقد کرنا، امت کو اس وقت جو فرق پائے جاتے ہیں، ان فرقوں کے اندر کون سی گمراہیاں ہیں جو ماضی کی فرقوں میں پائی جاتی تھیں، ان کی نشاندہی کرنا، امت کو، خاص طور پر امت کی نئی نسل کو، جوانوں کو اس سے آگاہ کرنا، متنبہ کرنا، ڈرانا، چوکنا کرنا واجب ہے، فرض ہے، امت کے علماء کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، بلکہ یہ وقت کا ایک عظیم جہاد ہے، عظیم شان جہاد ہے وقت کا، کہ آدمی زبان اور قلم کے ذریعے سے باطل افکار و نظریات کی نشاندہی کرے، تاکہ امت کے عوام، خاص طور پر نوجوانوں کا طبقہ، جو عام طور پر باطل پرستوں کے نرغے میں آ جاتا ہے، بہک جاتا ہے، یا انہیں بہکانے کے لیے باطل پرست بہت زیادہ نشیط اور ایکٹیو ہوتے ہیں، انہیں آگاہ کیا جائے تاکہ وہ گمراہی سے بچ سکیں۔ تو بہرحال یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پس منظر ہے جس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ہمارے سامنے وہ باتیں براہ راست یہ ہیں کہ شیخ کہتے ہیں کہ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب کے صفحہ نمبر 165 پر نیچے کی طرف ہے،
ذیل میں بعض مثالیں ملاحظہ فرمائیں جن سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ ان تباہ فرقوں کے افکار آج بھی موجود ہیں، ان تباہ ہونے والے، گمراہ ہونے والے، ضائع ہونے والے فرقوں کے عقائد اور ان کے افکار آج بھی موجود ہیں۔ دیکھیں، نمبر 1 مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں سید قطب اپنی کتاب فی ظلال القرآن میں کہتے ہیں، اس کتاب کو یعنی فی ظلال القرآن، قرآن کے سایوں میں، قرآن کے سائے میں یا قرآن کی چھاؤں میں، یہ اس کتاب کے نام کا ترجمہ ہے۔ اس کو عام طور پر لوگ قرآن کی تفسیر کہتے ہیں، بعض لوگ تفسیر الظلال کہتے ہیں، یعنی تفسیر کی کتاب فی ظلال القرآن۔ مجھے یاد ہے ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، جو مسجد نبوی میں مدرس ہیں، جامعہ اسلامیہ مدینہ کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں، اور کبار علماء جو حدیث کے ماہرین ہیں، ان میں سے سب سے بڑے ہوں گے یا سب سے بڑے نہ ہوں گے تو سب سے بڑوں میں سے ایک ہوں گے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کتاب کو تفسیر کی کتاب نہیں کہا جا سکتا ہے، اور نہ اس مصنف کو مفسر کہا جا سکتا ہے۔ کہتے تھے کہ سید قطب کو مفسر نہیں کہا جا سکتا، عالم نہیں کہا جا سکتا، عالم دین، اور نہ اس کتاب کو تفسیر کی کتاب کہا جا سکتا ہے۔ کہتے تھے کہ یہ کتاب عربی زبان اور لٹریچر کی کتاب اسے کہہ سکتے ہیں، اور سید قطب کو مفسر نہیں بلکہ ایک عربی زبان کا جاننے والا ادیب کہا جا سکتا ہے، لٹریچر کا جاننے والا کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال سید قطب نے اپنی کتاب فی ظلال القرآن میں کیا کہا ہے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ تفسیر کی اس کتاب، جس کو تفسیر کی کتاب کہا جاتا ہے، اس میں کیا باتیں ہیں۔ دیکھیے، تفسیر کہنے کے لیے ہمیں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ تفسیر کا لفظ منمانی نہیں ہے کہ کہیں بھی استعمال کر لیا جائے۔ احسن تفسیرا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسن تفسیرا، جو کچھ بھی لوگ لے کر کے آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اچھی طرح سے خوبصورت وضاحت فرما دے گا۔ تو تفسیر فسر سے بنا ہوا ہے، اور فسر کے معنی ہوتے ہیں واضح کرنا، کسی گنجلک کو، کسی پیچیدہ چیز کو کھول کر کے اسے نمایاں کرنا، یہاں تک کہ وہ سمجھ میں آ جائے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے مقصود و مراد کیا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں قرآن کی تفسیر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت، قرآن کریم کی وضاحت اسی اصول و ضابطے کے مطابق ہو جو اصول و ضابطہ اللہ کے دین میں، اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں اور سلف امت کے منہج میں معتبر اور معتمد ہے، اسی کو تفسیر کہا جائے گا۔ ایک آدمی اگر اپنی نفس پرستی کے مطابق کوئی بات کہتا ہے، اسے تفسیر نہیں کہا جا سکتا۔ تفسیر کہتے ہیں قرآن کریم کی وضاحت قرآن کریم کی آیات سے کرنا، قرآن کریم کی وضاحت، اس کی شرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے کرنا، قرآن کریم کی وضاحت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اقوال، ان کے فرمودات سے کرنا، ان کی تشریحات سے کرنا، قرآن کریم کی وضاحت حسب ضرورت، جو کہ قرآن کریم عربی زبان میں اترا ہے، اس لیے زبان عرب کی شہادتوں سے اور اس کی مثالوں کے ذریعے سے قرآن کریم کی وضاحت کرنا، قرآن کریم کی وضاحت صحابہ کرام کے شاگردان تابعین کے اقوال سے، ان کی وضاحت ان کے فرمودات سے، ان کی تفسیروں کے ذریعے سے کرنا بالترتیب۔ یہ تفسیر کے اصولوں میں سے، اس میں کہیں بھی نفس پرستی کی گنجائش نہیں ہے، عقل پرستی کی گنجائش نہیں ہے، اپنے کچے خیالات کی یا اپنے بے اصول باتوں کی گنجائش کہیں بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ سوچیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت مروی ہے کہ ان سے قرآن کریم کی کسی لفظ کی تشریح پوچھی گئی، اس کا معنی کیا ہے، ایک لفظ کا معنی پوچھا گیا، اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ اس وقت انہوں نے کہا ایُّ سماء تضلنی و ایُّ ارض تقلنی ان انا قلت فی کتاب اللہ برأیی۔
اگر میں اللہ کی کتاب کے کسی لفظ کے معنی کی وضاحت کے لیے اپنی رائے سے کوئی بات کہہ دوں جس کا مجھے علم قرآن سے نہ ہو، سنت سے نہ ہو، صحابہ سے نہ ہو، عربی زبان سے نہ ہو، اپنی رائے سے کوئی بات کہہ دوں، تو بھلا کون سا آسمان ہے جو مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین ہے جو مجھے اپنے اوپر رہنے دے گی؟ یعنی پھر میں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں، یہ آسمان مجھے معاف نہیں کرے گا، یہ زمین مجھے اپنی چھت پر، اپنی پشت پر رہنے نہیں دے گی، میں محروم کر دیا جاؤں گا، اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جاؤں گا۔ اس لیے مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی طرف سے، اپنی رائے سے کوئی بات کہوں۔ قرآن کریم میں سورہ عبس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، میوہ اور اب کے معنی چارہ کے ہوتے ہیں، جو چارہ گھاس وغیرہ ہے نا کھلایا جاتا ہے جانوروں وغیرہ کو۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ فاکہہ کے معنی تو میوے کے ہوتے ہیں، لیکن اب کیا ہے؟ تو اب کا معنی نہیں معلوم تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں اس وقت اس کا معنی نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اپنی رائے کا استعمال کر کے یا غور کر کے اس کا کوئی معنی بتا دیں۔ پھر اس کے بعد ٹھہر گئے، رک گئے اور زبان بند کر لی اور کہا ان ھذا لہو التکلف یا عمر، یہ تو تکلف ہے، یہی تو تکلف ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کی ٹوہ میں پڑ جائے آدمی، اپنی عقل سے اس کا کوئی معنی نکالنے کی کوشش کرے، اپنی رائے کے بنیاد پر اس کی کوئی تشریح کرنے کی کوشش کر دے، یا اس کا کوئی معنی اور مفہوم دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے کھینچ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ عمر، یہی تو تکلف کی چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بہت ساری شواہد ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ تفسیر اپنی خواہشات نفسانی کا نام نہیں ہے۔ تفسیر کرنا یہ اپنی عقل کی لوڈی نہیں ہے کہ آدمی جس طرح سمجھ میں آئے، اپنی عقل، اپنی سوجھ بوجھ، اپنی لاجک، اپنی دانشوری، اپنے منمانی افکار، اپنے نظریات، اپنی خواہشات کے مطابق جس طرح سے چاہے، جس کا معنی بیان کرنا چاہے بیان کرنا شروع کر دے۔ اسے تفسیر نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ تو خواہشات نفسانی کی غلامی ہے، عقل پرستی ہے۔ دیکھیں اب یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے فی ظلال القرآن سید قطب کی، اس کتاب میں صفحہ نمبر 4، جلد نمبر 4، صفحہ 2328، 2328 ایک تسلسل والا نمبر ہے، یعنی ہر جلد کے پیج نمبر الگ نہیں ہے بلکہ کنٹینیو ہے، یعنی 500 نمبر تک ایک پہلی جلد 500 پیج تک ہے تو دوسری جلد 501 سے شروع ہو رہی ہے، اس حساب سے یہ 2300 یا بلکہ 2328 نمبر صفحے پر چوتھی جلد میں کہتے ہیں قرآن کریم زمین و آسمان کی طرف ایک کائناتی مظہر ہے۔ قرآن کریم کیا ہے بھائی؟ زمین و آسمان کی طرف ایک کائناتی ظاہرہ یعنی کائناتی مظہر ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ ہم لوگ تو اللہ کے فضل و کرم سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی کتاب نبی کی سنت کو سلف امت کے نقش قدم کے مطابق امت کے علماء سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حروف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز ہے۔ کلام اسی کو کہا جاتا ہے جس میں حروف پائے جائیں، الفاظ پائے جائیں، آواز پائی جائے، اور بالکل کلام اسی معنی میں ہے، بالکل کلام اسی معنی میں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں قرآن کریم زمین و آسمان کی طرف ایک کائناتی مظہر ہے، یعنی جیسے کائناتی مظہر میں ایک پہاڑ ہے، ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے، ایک آسمان ہے، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، ایک ستارہ ہے، فلاں فلاں مخلوقات ہیں، ایسی ایک مظہر یہ کتاب بھی ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، قرآن کریم کی تفسیر نہیں ہے، قرآن کریم کی تفسیر نہیں ہے۔ بظاہر نہیں سمجھے گا آدمی اس میں کیا عیب کیا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں بالکل کائنات میں ایک بہت بڑی چیز تو ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں قرآن کریم بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کی باریکی کا اندازہ لگائیں کہ اصل میں اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ راز یہ ہے کہ یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں ماننا ہے، قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں ماننا ہے، کلام ہونے سے انکار، یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے، جہمیہ کا عقیدہ ہے، اور وہی بات ان کے اس عقیدے سے نکلتی ہے۔ اب سید قطب کہتے ہیں کہ قرآن کریم زمین و آسمان کی طرف اللہ ایک کائناتی مظہر ہے،
قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ کتاب برحق ہے، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت کا چشمہ ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ نے اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنے حروف کے ذریعے سے، اپنی آواز کے ذریعے سے یہ کلام ارشاد فرمایا ہے، اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہدایت کا، گائیڈنس کا ذریعہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ آسمان و زمین کی طرف، زمین و آسمان کی طرف ایک کائناتی مظہر ہے۔ یہ قرآن کریم کے مخلوق ہونے کا عقیدہ ہے جو جہمیہ وغیرہ کا قول ہے۔ تو آج جہمیہ نام کا فرقہ نہیں ہے، لیکن سید قطب کے ماننے والے جہمیت کے راستے پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ سید قطب کا عقیدہ جہمیہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں عقیدہ ہے؟ اس لیے جہمیہ کی بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ آج جہمیہ کا عقیدہ کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ نہیں بیان کرنا چاہیے؟ کوئی کہتا ہے کہ یہ پرانی فرقوں کا نام لے کر کے کیوں وقت ضائع کر رہے؟ وقت ضائع نہیں کیا جا رہا ہے، یہ میرے بھائیو حاضر کو ماضی سے جوڑ کے بتایا جا رہا ہے کہ ماضی کے باطل فرقوں کے نظریات اور افکار آج بھی امت کے اندر لوگ پھیلا رہے ہیں، اور ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان کے افکار و نظریات میں موجود ہیں، اور اس کے پرچارک لوگ، پرچار کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں دنیا کے گوشے گوشے میں۔ ہمارا بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان ہو یا عرب کے خطے ہوں، ہر جگہ ان عقائد و نظریات کے پھیلانے والے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ سید قطب لکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم کائنات کا ایک مظہر ہے، کائنات میں ایک دکھائی دینے والی چیز ہے، جیسے اور ساری مخلوقات بڑی بڑی دکھائی دے رہی ہیں، ایسے ہی ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم بھی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو کئی ایک واقعات تاریخ کے صفحات پر ہمیں ملتے ہیں کہ اسی بنیاد پر یہی اعلان کر کے ایسے مجرموں کو انجام تک پہنچایا گیا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے۔ تو کلام الہی کا انکار یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا انکار، اللہ کے نام کا انکار ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات فرمائی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے بات کی موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب جو انکار کرنے والے ہیں وہ کلم اللہ کے بجائے کلم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے موسیٰ نے بات کی، اور قرآن کریم اللہ فرماتا ہے اللہ نے موسیٰ سے بات کی، کلام اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے والا ہے۔ بہرحال تو یہ عقیدہ جہمیہ کا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، دیکھا آپ نے، یہ عقیدہ جہمیہ کا ہے۔ آج کوئی فرقہ اس وقت جہمیہ کے نام سے موجود نہیں، نہ مصر میں نہ غیر مصر میں، سید قطب مصری ہیں، نہ مصر کے اندر اور نہ مصر کے باہر، جہمیہ کے نام سے کوئی فرقہ نہیں ہے۔ لیکن جہمیہ کا عقیدہ آپ دیکھیں ہماری لائبریریوں کے اندر رکھی ہوئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں کتنے اخوانی جماعت اسلامی افکار رکھنے والے لوگ سید قطب کی ان کتابوں کو صبح و شام پڑھتے ہیں، ان کتابوں کو صبح و شام پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، اپنے جوانوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور بعض ہمارے احباب، ہمارے نوجوان، یا بعض ہمارے علماء احباب بھی جو بہت زیادہ باریکیوں سے ان چیزوں کا مطالعہ نہیں کر سکے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی لا علمی کی بنیاد پر، ہے نا، رسائی نہ ہونے کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، سید قطب کی کتاب سے فائدہ اٹھاؤ، مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے فائدہ اٹھاؤ، فلاں فلاں کی کتاب سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے، اس بارے میں جلدی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اصول یہ ہے کہ سلفی منہج کے علاوہ کسی شخصیت سے، کسی کتاب سے، کسی برکت سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اصولی بات یہی ہے۔ اب اس کے بعد تفصیل میں جانے کے بعد یہ باتیں آئیں گی کہ بھئی جو اس کا اہل ہے، جو اتنا علم والا ہے، جو اتنی صلاحیت والا ہے، جو اتنا زیادہ ملکہ اپنے اندر رکھتا ہے کہ وہ حق اور باطل کی تفریق کر سکے، اسے سلفی منہج کی گہری معلومات ہو، باطل افکار و نظریات بھی جانتا ہو، اور ان فرقوں کے نمائندوں کے عقیدوں کو اور ان کے منہج کو اچھی طرح سے جانتا ہو، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھے، دیکھے، تاکہ وہ ان کی گندگیوں کو، ان کی نکارتوں کو، ان کے اندر جو فاسد باتیں اور بے اصولی کی چیزیں ہیں، منہج سلف سے، سلف امت کے منہج سے خلاف جو باتیں ہیں، اس کی میرے بھائیوں نقاب کشائی کر سکے اور اس بارے میں لوگوں کو آگاہ کر سکے۔
یہ ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ آدمی حق کے علاوہ باطل کے راستے پر نہ جائے۔ ضرورت نہیں ہے کہ ہم جائیں فلاں فرقے کی کتاب، فلاں فرقے کی شخصیت، فلاں فرقے کے لوگوں سے، ان کے پیغام، ان کے پروگراموں سے، ان کے اسٹیجوں سے، ان کی ممبروں سے فائدہ اٹھائے۔ اصل یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہیے۔ اب یہ کام جس کا ہوگا، جو صلاحیت کا ہوگا، وہ جائے، ٹھیک ہے، اور وہ کام اہل علم کا ہے جو اس مقام کو اپنے علم میں پہنچ چکے ہوں کہ وہ حق و باطل کی نشاندہی کر سکتے ہوں۔ بہرحال آئے گی مزید باتیں اس حوالے سے آگے۔ ایک مثال، دوسری مثال اسی طرح اپنی کتاب، یہ مثالیں چل رہی ہیں کہ پرانے فرقوں کا نام کیوں لیا جا رہا ہے، ان کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں، اسی کا جواب ہے، اس کے شواہد پیش کیے جا رہے ہیں کہ آج وہ کتابیں ہمارے بیچ میں موجود ہیں اور ان کے اندر وہ پرانے عقیدے جہمیہ کے پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اپنی کتاب ظلال القرآن ہی میں قرآنی آیات کو موسیقی کے نغموں یعنی سر اور موسیقی انداز سے متصف کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، قرآن کریم کو نغموں سے تشبیہ دینا، نغمے، سر، جو موسیقی کی لے ہوتی ہے نا، تھاپ، اس سے تشبیہ دینا، یہ کس کا کام ہے؟ سید قطب کا، اپنی کتاب فی ظلال القرآن کے اندر کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر کہتے ہیں سورہ شمس، سورہ فجر، سورہ غاشیہ، سورہ طارق، سورہ قیامہ، مثال کے طور پر، یہ بطور مثال ہے، اور بھی چیزیں ہیں۔ اب مثال آپ اگر سورہ شمس پڑھیں تو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها، اب ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انداز ہے۔ اب اس کو تشبیہ دیتے ہیں کس سے؟ جی ہاں، موسیقی، نغموں اور گانوں سے تشبیہ دیتے ہیں، میوزک سے تشبیہ دیتے ہیں۔ دیکھا، عرب کے لوگ، اصل عرب، یہ بات کہ عرب نہیں، اصل عرب، العرب القدامى، ہمارے اساتذہ مدینہ میں تھے، وہ کبھی اگر عرب کی بات آتی، عرب کی کچھ خصوصیات کی بات آتی تو فوراً عرب کا نام لیتے۔ عرب ایسے تھے تو فوراً کہتے العرب القدامى لسنا نحن العرب، ہم اس دور کے ہم عربوں کی بات نہیں کر رہے، اصل عرب جو پرانے عرب تھے ان عربوں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو کہتے تھے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم عربوں کے بیچ میں اترا، عرب کے بلغا فصحا کے بیچ میں اترا، جو اپنی زبان دانی، اپنی فصاحت، بلاغت اور اپنی دانائی پر انہیں فخر تھا، ان کے بیچ میں قرآن کریم اترا۔ ان لوگوں نے دنیا بھر کی باتیں قرآن کریم کے سلسلے میں کی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کریم کا یہ انداز موسیقی کا انداز ہے، یہ نہیں کہا کہ قرآن کریم کا یہ انداز نغمے کا انداز ہے، سر کا انداز ہے، لے کا، رائمنگ جو اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کی تشریح گانے سے دیا ہو، میوزک سے دیا ہو، ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے قرآن کریم، اب آپ بتائیے کہ کیا اس کتاب کو تفسیر کی کتاب کہا جا سکتا ہے؟ جہمیت کا باطل عقیدہ پھیلایا جا رہا ہو، قرآن کریم کی آیات کو میرے بھائیوں اس کو نغموں اور موسیقی اور سر سے تشبیہ دی جا رہی ہے، کس قدر حیرتناک بات ہے۔ بہرحال دیکھیے سورہ اعلیٰ کے بارے میں صفحہ نمبر 3883 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الصانع، بنانے والا، کاریگری کرنے والا سے متصف کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ الصمد ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ایسا مالک ہے، ایسا آقا ہے، ایسا سردار ہے، ایسا مرجع ہے، ایسا سورس ہے کہ سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں کون سی پیچیدگی ہے، کون سی چیز ہے میرے بھائیو، ہے نا؟ اب سورہ اعلیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کہہ دیا کہ الصانع، یہ اہل کلام سنتے ہوں گے کبھی، اہل کلام بات آئی تھی اشاروں میں، متکلمین یا ایسے ہی اہل کلام، یہ دراصل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، کوئی ایک طبقہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، بہت الگ الگ انداز کے ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں، خصوصیت کے ساتھ عقائد کے سلسلے میں، الہیات کے مسئلے میں، یعنی ان مسائل میں جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، غیبیات سے ہے، غیب کی چیزوں سے ہے،
ایسی چیزوں کے بارے میں، ایسی چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کتاب و سنت کے دلائل سے رجوع کرنے کے بجائے اپنی عقل، اپنی رائے، اپنی فکر یا اپنی حجت، اپنی منمانی دلیل، نفس پرستی کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کرنے والے، ان کو اہل کلام کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اب غیب کے مسئلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مسئلے میں، اس کی صفات کے مسئلے میں، الہی امور کے مسئلے میں بندے کو کیا اختیار ہے؟ بندہ کہاں سے کوئی گفتگو کر سکتا ہے؟ بندہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے سامنے رکھے، امت کے سلف نے کیسے سمجھا، کیا عقیدہ ہے، اسی کی بنیاد پر وہ عمل کرتا رہے اور عقیدہ رکھے، اس کے علاوہ اس سے تجاوز نہ کرے۔ لیکن یہ لوگ ہے نا، اپنی عقل کا، اپنی سوجھ بوجھ کا، اپنی دانشوری کا، اپنی لاجک کا اور اپنی حجت کا، یعنی زبان ہے نا، زبان چلانے کا استعمال کر کے یہ لوگ اس طرح سے، یعنی بال کی کھال نکال کر کے، باریکیوں میں گھس کر کے، بے سر پیر کی خیالی چیزوں کو لا کر کے اور ہے نا اپنی باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو اہل کلام کہا جاتا ہے، متکلمین کہا جاتا ہے، یعنی بے دلیل عقل و فکر کی بنیاد پر حجت کرنے والے، بحث کرنے والے، یہ اہل کلام ہے۔ اب یہ لوگ اہل کلام کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی اعتبار سے، جو ان کا دماغ کہتا ہے اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بنا دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں قرآن کے اندر، حدیثوں کے اندر، وہ ہم جانتے ہیں، ہے نا، تقریباً ان سب کو اکٹھا کیا جائے صحیح دلائل اور نصوص کے مطابق، یعنی قرآن کریم کی آیتوں کے علاوہ جو اللہ کے نبی کی حدیثوں میں نام آئے ہوئے ہیں، ہے نا، اور جو روایتیں اس میں صحیح ہیں، صحیح طور پر ثابت ہے جو نام، تو ان کی تعداد تقریباً 113-14 تک وہ نام پہنچتے ہیں۔ یہ آخری نہیں ہے، یہ اتنے نام ہمارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام تو ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، اتنے نام ہیں کہ ان ناموں کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، کیونکہ بہت سارے نام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب میں چھپا رکھا ہے، اسے کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال ان ناموں میں سے کوئی بھی نام الصانع کا نہیں ہے۔ الصانع مطلب کرنے والا، کاریگر، بنانے والا، فٹر، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا، الگ الگ انداز کی جو کاریگری ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں صنعت گری، اور اسی کو کرنے والے کو، اسی کی کرنے والے کو صانع کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ الصانع اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، اہل کلام۔ ایسے ہی اور بھی نام ہیں، جسے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں القائم بذاتہ، القائم بنفسہ، اپنے آپ میں قائم رہنے والا، خود سے باقی رہنے والا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام دیتے ہیں، جبکہ ان میں سے کوئی بھی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ اب ایک نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا الصانع کس نے بنایا ہے؟ سید قطب نے سورۃ الاعلیٰ کی تفسیر میں، یا اس کے تحت انہوں نے کیا لکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ صانع ہے، کاریگری کرنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے کسی بھی نام سے بلند و برتر ہے، ایسا کوئی بھی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی بات۔ اس کے بعد دیکھیے، یعنی اب یہ جو پہلی مثال آپ کے سامنے آئی نا، ابھی مثال نمبر 1 تھی، پہلی مثال میں 2 باتیں آپ کے سامنے بیان، 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ ایک تو قرآن کریم کے بارے میں کہ کہا کہ قرآن کریم کائنات کا ایک مظہر ہے، کائنات میں دکھائی دینے والی بہت بڑی ہے نا مخلوق ہے، یہ ثابت کرنا چاہا۔ دوسری چیز، قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں کو ہے نا اس کے اوزان کی وجہ سے، ایک طرز کی وجہ سے کہا کہ یہ میوزک اور سور سے ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ تیسری چیز، سورۃ الاعلیٰ کے اندر یہ بات کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الصانع ہے، یہ نمبر 1۔ دوسری مثال اسی کتاب کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 4002 میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ وجود کی یکتائی ہے، یہ وجود کی احدیت، غور سے دیکھنا، وجود کی یکتائی، یہ وجود کی احدیت، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے وجود کا اکیلا پن ہے۔ یہ احدیت کس کی ہے؟ احد، قل هو اللہ احد، احد ہے، کہتے ہیں یہ احدیت یعنی ایک ہونا اللہ کے وجود کا ہے۔ خطرناک ہے کہ نہیں؟
وہی عقیدہ ہوا نا وحدت الوجود والوں کا کہ اکیلا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اور کوئی موجود. تو یہ وجود کی احدیت ہے یعنی یکتائی ہے، لہذا اس کی حقیقت کے سوا نہ کوئی حقیقت ہے نہ اس کے وجود کے سوا کوئی حقیقی وجود. اس کے سوا ہر موجود اپنا وجود اسی حقیقی وجود سے حاصل کرتا ہے. اسی کو کہتے ہیں اہل کلام. دیکھا آپ نے جملہ دیکھ رہے ہیں، آدمی گھومتا رہے گا اسی کے اندر. یدور کما یدور الحمار برحا، جیسے چکی کا پٹ لے کر کے گدھا گھومتا رہتا ہے نا، ایسی گھومتا رہے. جملہ دیکھو، یہ وجود کی احدیت ہے، لہذا اس کی حقیقت کے سوا نہ کوئی حقیقت ہے نہ اس کی وجود کے سوا کوئی حقیقی وجود. اس کے سوا ہر موجود اپنا وجود اسی حقیقی وجود سے حاصل کرتا ہے. یعنی ایک ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی موجود ہے اور کوئی موجود نہیں ہے. بقیہ جتنی مخلوقات دکھائی دے رہی ہیں ان سب کا وجود اسی اصل وجود سے موجود ہے. حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، لیکن جو ہماری آنکھوں کے سامنے بہت ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں یہ اصل میں اسی موجود حقیقی جو اکیلا ہے اللہ، اسی سے اپنا وجود لیے ہیں، ورنہ حقیقت میں ان کا وجود نہیں. یہ سراسر وحدت الوجود کا باطل عقیدہ ہے کہ نہیں عقیدہ ہے؟ اب صوفیت آئی کہ نہیں آئی؟ وحدت الوجود کا عقیدہ آیا کہ نہیں آیا؟ اب اگر کوئی آج ہمیں کہے کہ بھائی آج آپ لوگ بیٹھ کر کے صوفیت کے بارے میں بتاتے ہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ واضح کر رہے ہیں، کہاں وہ فرقہ موجود ہے؟ کہاں وہ حلول کا عقیدہ موجود ہے؟ کہاں ابن عربی کے لوگ موجود ہیں؟ کہاں صوفی سرمد کے عقیدے والے موجود ہیں؟ میرے بھائیو، یہ عقیدے آج بھی موجود ہیں. یہ نام شخصیتیں جن کے نام ہیں، یہ لوگ گرچہ یہاں موجود نہیں ہیں، ان کے فرقوں کے نام گرچہ موجود نہ ہوں، لیکن یہ عقیدے آج بھی امت کے اندر موجود ہیں. لکھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے، اسے پڑھنے پڑھانے کی تلقین کی جا رہی ہے، لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ عقیدے ختم ہو گئے، اب اس پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ سراسر وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. یہ سراسر کون سا عقیدہ بھائی؟ وحدت الوجود کا، وجود کی یکتائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل هو اللہ احد جب کہا تو اس میں احدیت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی احدیت کس اعتبار سے ہے؟ آگے والی آیتیں پڑھ کر کے دیکھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا نا، ایسا تو نہیں کہ ایک ہی آیت کریمہ ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ دیکھو اللہ ایک ہے، اس کا معنی وضاحت آگے دیکھو. اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ کسی سے لیتا نہیں ہے، نہ کسی سے ایک ذرہ اس کو لینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کا محتاج ہے، سب اس کے محتاج ہیں. مزید آگے بڑھیں. لم یلد، نہ وہ جنا ہے کسی کو اس نے، یعنی نہ تو وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، نہ جنا گیا ہے، یعنی نہ کسی کی وہ اولاد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل اور اس کی برابری کرنے والا کوئی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی احدیت کا معنی واضح ہو گیا کہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. کس اعتبار سے اکیلا ہے؟ یہ کہاں سے نکال کے لائے کہ وجود کی یکتائی ہے، وجود کی احدیت ہے، یعنی اللہ اکیلا ہے، یعنی پوری دنیا کے اندر جو کچھ دکھائی دے رہا ہے یہ سب ان کا کوئی وجود نہیں ہے. جو کچھ بھی وجود ہے وہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے. تو اب جتنی بھی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں وہ حقیقت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. پہاڑ، دریا، سمندر اور جتنے بھی ذرے مخلوقات، جاندار، بے جان، حیوانات، جمادات، نباتات، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ایک ہی وجود ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ وحدت الوجود کا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین میں اس سے بدترین شرک نہیں پایا جاتا. وحدت الوجود سے بدترین شرک دنیا کے اندر نہیں پایا جاتا، کیونکہ کسی نے کسی کو شریک کیا، کسی نے کسی کو شریک کیا، کسی نے کسی دیوی کو، کسی نے کسی دیوتا کو، کسی نے کسی نبی کو، کسی نے کسی ولی کو، کسی نے کسی فرشتے کو، جن کو، شیطان کو شریک کر لیا. شرکا 2-4 رہے، لیکن یہ عقیدہ اتنا باطل ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اس میں میرے بھائیوں کوئی حد نہیں ہے. ان سب کو اللہ بنا دیا گیا جو سب کے سب مخلوق ہیں. ساری مخلوقات کو، سارے ذرے کو اللہ بنا دیا گیا. اس سے بدترین شرک روئے زمین پر نہیں پایا جاتا. تو بڑا خطرناک یہ عقیدہ ہے. ہو گئی بات.
مزید وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی نقل فرماتی. یہ ساری باتیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ ساری باتیں کس نے نقل کی ہیں؟ یہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی، جو شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان کے بہت ہی خاص شاگرد تھے، ملازم شاگرد، یعنی بالکل لگے رہنے والے شاگرد. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں، اور یہ شیخ کا یہ قول براءۃ علماء الامہ نامی کتاب، جو فتوی کی کتاب ہے، اس میں یہ قول نوٹ کیا گیا ہے. میں نے سید قطب کی تفسیر ظلال القرآن میں سورۃ الاخلاص کی تفسیر پڑھی. علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ میں نے فی ظلال القرآن میں، جو سید قطب کی کتاب ہے، میں نے اس میں سورۃ الاخلاص کی تفسیر پڑھی. انہوں نے اس میں بڑی سنگین بات کہی ہے، بڑی خطرناک بات کہی، گمبھیر، جو اہل سنت کے منہج کے خلاف ہے، اہل سنت کے منہج کے خلاف ہے. ان کی تفسیر سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں. یعنی یہ بھی نہیں غلط فہمی ہونی چاہیے کہ بھئی ہو سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہو سکتا ہے شیخ جمال فرحان کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہو. تو بھائی علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ تو وقت کے علامہ فہامہ تھے. علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ میں نے تفسیر فی ظلال القرآن کو پڑھا، اس میں سورۃ الاخلاص کی تفسیر دیکھا، تو اس میں انہوں نے بہت ہی سنگین بات کہی ہے. اور یہ کس کا عقیدہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں. تو یقین ہو گیا کہ نہیں یقین ہو گیا کہ یہ بات؟ اور ہمارے سامنے وہ جملہ ہے نا کہ یہ وجود کا اکیلا پن ہے، وجود کا اکیلا پن ہے. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود تو اللہ کی توحید کے اقرار کے اندر ہے بلا شبہ. ہمیں اللہ کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں اللہ کو ایک ماننا ہے. ان سب سے پہلے اللہ کے وجود کا یقین کرنا ضروری ہے. تو وجود سے انکار نہیں ہے، لیکن وجود باری تعالیٰ کے سوا کوئی وجود نہیں ہے، یہ باطل عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ کے وجود پر ایمان یقین ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. اللہ کا وجود ہمارا ایمان ہے، وجود باری تعالیٰ پر ہمارا یقین ہے. اور اس کے دلائل، کائناتی دلائل، شرعی دلائل، عقلی دلائل، فطری دلائل، طبعی دلائل، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے، بہت سارے علماء نے قدیم سے لے کر آج تک بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ وجود کی یکتائی ہے، یعنی وجود کا اکیلا پن ہے، یہ تو وحدت الوجود والوں کا عقیدہ ہے. یعنی یہ عقیدہ کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، ایک ہی موجود ہے اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اتنے سارے لاکھوں کروڑوں انسان، جنات، حیوانات، جمادات، نباتات، یہ سب کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سب ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے. یہ سب ساری کی ساری مخلوقات اسی اللہ تعالیٰ کے وجود کا مظہر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے خطرناک عقیدہ. اس لیے وضاحت کی گئی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے وجود کی بات کیوں نہیں کی جائے گی. اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر رہے، اللہ کے وجود کا ایمان پر ایمان رکھنا، یقین کرنا اور اسے ثابت کرنا ضروری ہے. لیکن یہ غلط ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، ان ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا مظہر بنا دینا میرے بھائیوں یہ مناسب نہیں کسی حساب سے. اچھا، اس کے بعد دوسری مثال، تیسری مثال سب پیش کر رہے ہیں. دوسری دلیل، دوسرا مطلب حوالہ علامہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ بھی فرماتے ہیں سید قطب کے اس عقیدے کے بارے میں، وہ بھی بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں سید قطب نے صوفیوں کی باتیں نقل کی ہیں، سید قطب نے صوفیوں کی باتیں نقل کی ہیں، اور اس سے اس کے سوا کچھ بھی سمجھا جانا ممکن نہیں کہ وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں. یعنی کوئی اور تعویل ممکن نہیں ہے. کوئی نکل کر کے آئے، کوئی قطبی، کوئی اخوانی، کوئی مودودی، کوئی عقلانی، کوئی معتزلی آئے اور ثابت کرنا شروع کر دے کہ نہیں نہیں نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے، سید قطب یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں. تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید قطب نے صوفیوں کی بات نقل کی ہے اور اس سے اس کے سوا کچھ بھی سمجھا نہیں جا سکتا. یعنی کوئی اور بات نہیں سمجھا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں.
یعنی ایسا نہیں کہ کسی بچے نے کہہ دیا کہ وجود کے قائل ہیں، کسی ناسمجھ نے کہہ دیا، کسی معمولی علم والے نے کہہ دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کبار علماء، امت کی چوٹی کے ائمہ، ان علماء کی شہادتیں ہیں جو اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ سید قطب کا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، اور یہ تصوف کا یا شرک کا بدترین قسم ہے میرے بھائیوں، کہ ذرے ذرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا مظہر بنا دیا جائے۔ یہ بھی اسی کتاب براءۃ علماء الامہ کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 37 پر۔ اس کے بعد علامہ شیخ ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی حفظہ اللہ، جن کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے مبالغہ کیا کہ آج اہل الحدیث کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے بہت سارے فرقے ہیں، ناموں کی بنیاد پر تو پہلے سے ہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مختلف ان کے فرقے ہیں۔ اب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ دیکھو ان کے کئی فرقے ہیں، یہ ایک فرقہ سلفی ہے، ایک فرقہ اہل حدیث ہے، ایک فرقہ اہل سنت کہلاتا ہے، ایک فرقہ مثال کے طور پر فرقہ ناجیہ کہتا ہے، ایک فرقہ اپنے آپ کو فلاں کہتا ہے، کوئی کہ اپنے آپ کو غربا کہتا ہے۔ اس طرح سے لوگ طعنہ دیتے ہوئے آئے، کہتے ہیں کہ ان کی بہت ساری قسمیں، لیکن آج جو ہے نا ہمارے جو بڑے علماء ہیں، جن بڑے علماء کی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں، جو سنت کی بنیاد پر، سنت کے علم کی بنیاد پر اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں گہرے علم اور بصیرت رکھنے کی بنیاد پر امت کے علماء اور عوام خواص کا مرجع بنے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک چوٹی کا نام علامہ شیخ ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی ہیں۔ تو ان کی طرف بھی لوگوں نے ہمیں منسوب کر کے ہمیں مدخلی کہنا شروع کر دیا، یہ مدخلی ہے۔ میرے بھائیو، آپ کوئی بھی نام رکھیں یا کوئی بھی کسی کا کوئی بھی نام رکھ لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہم اس روش سے جو اندھی تقلید کی روش ہے یا شخصیت پرستی کی روش ہے یا حوث پرستی کی روش ہے یا مثال کے طور پر عقلانیت کی روش ہے یا ایسے ہی اتباع نفس، ہوائے نفس کی غلامی اس کو کہا جاتا ہے، ان تمام راستوں سے ہم دور ہیں۔ اور جیسے کسی عقیدے، سنت اور اسی طرح سے منہج کے کسی مسئلے میں ہم اپنے کبار علماء میں سے کسی عالم کا حوالہ دیتے ہیں اور اس کے علم سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح سے اگر کہیں ان سے کوئی غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے، تو ہم اس کی نشاندہی کرنا بھی ادب و احترام کے ساتھ دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم اندھی تقلید نہیں کرتے، تعصب نہیں کرتے، تعصب صرف اور صرف حق کے لیے کرتے ہیں، سنت کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی کسی بھی نام سے موسوم کر لے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس معنی میں ہم ہرگز نہیں ہیں جس معنی میں ہمیں کوئی سمجھتا ہے یا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب العواصم مما فی کتب سید قطب من القواسم، اسی لیے شیخ ربیع سے بڑا بیر ہے ہمارے بھائیوں کو، بڑا بیر ہے، کیونکہ انہوں نے کافی ان کی بدعقیدیوں کو، منہج کے فساد کو اور انحرافات کو اپنی کتابوں میں اکٹھا کر کے امت کو ان کے شر سے آگاہ کیا ہے، اور یہ امت کی ذمہ داری ہے، امت کے کبار علماء کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، العلماء ورثۃ الانبیاء کا یہی تو حقیقی معنی ہے، یہی حقیقی معنی ہے میرے بھائیوں۔ اگر یہ مشن بند ہو جائے تو وراثت کا صحیح حق ادا نہیں ہوگا۔ اسی لیے علماء بغیر کسی ملامت گر کی ملامت سے ڈرے ہوئے، بلا کسی کے گالی گلوج اور تہمت اور طعن و تشنیع کا خوف کیے ہوئے، میرے بھائیوں بے باک ہو کر کے اپنی زبان و قلم سے پوری دنیا کے سامنے سنت کی راہ کو عام کرتے ہیں، منہج حق کو واضح کرتے ہیں، صحیح عقیدے کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ وہ کسی کے طعنے سے نہیں ڈرتے، کسی کی تشنیع سے نہیں گھبراتے، کسی کی ملامت سے نہیں خوف کرتے۔ تو بہرحال ان کی کتاب العواصم من القواسم، العواصم مما فی سید قطب من القواسم، اس کا معنی کیا ہے؟ سید قطب کی کتابوں میں جو مصیبتیں ہیں، جو آفتیں ہیں، ان سے بچانے والی چیزیں، ان سے بچانے والی چیزیں، یہ کتاب کا نام ہے۔ خیر، صفحہ نمبر 3 دوسرے ایڈیشن کے مقدمے میں اپنے ہاتھ سے یہ عبارت تحریر فرمائی ہے۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ دیکھیے کیا لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے؟ ابھی شیخ ربیع کی بات نہیں آ رہی ہے، شیخ ربیع کی کتاب پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے۔ شیخ ربیع کی کتاب پر شیخ البانی شاگرد ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں شیخ ربیع ہادی مدخلی۔ تو یہ کہتے ہیں آپ نے سید قطب پر، شیخ البانی کہتے ہیں سید قطب کی گمراہیوں، ان کے انحرافات پر جو قلم چلایا ہے شیخ ربیع نے، اس پر شیخ البانی لکھتے ہیں
آپ نے سید قطب پر جو کچھ بھی رد کیا ہے وہ حق اور درست ہے، جو کچھ آپ نے رد کیا ہے وہ حق اور درست ہے۔ اس سے اسلام کی معمولی ثقافت رکھنے والے مسلمان پڑھنے والے کے سامنے یہ بات نمایاں ہو جاتی ہے کہ سید قطب کو اصول و فروع سمیت، اصول اور فروع کے ساتھ، یعنی اصول بھی اور فروع بھی، دین اسلام کی واقفیت نہ تھی۔ اب جس آدمی کو اصول و فروع کا بھی علم نہ ہو، قرآن کی تفسیر لکھے تو کیا کرے گا؟ وہی عقلانیت، وہی ہوس، وہی خواہشات نفسانی، وہی عقلانیت، وہی اعتزال، وہی نظریات، افکار، بس وہی ساری باتیں نوٹ کرے گا۔ تو شیخ ربیع کہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ رد کیا ہے وہ حق ہے، درست ہے۔ ایک معمولی پڑھا لکھا آدمی مسلمان بھی، جو معمولی پڑھا لکھا ہے، ثقافت رکھتا ہے، شدھ بدھ رکھتا ہے، وہ بھی اس بات کو جان سکتا ہے کہ سید قطب کو اصول فروع کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ یہ حالت تھی۔ اچھا، اس لیے اے برادر گرامی ربیع، ان میرے بھائی، اے میرے بھائی ربیع، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس شخص کی جہالت اور اسلام سے انحراف کی بابت وضاحت اور نقاب کشائی پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ شیخ البانی نے اپنے شاگرد کو دعا دی ہے۔ بہرحال یہ بات کہاں سے ہے؟ یہ بات المجلۃ السلفیہ شمارہ نمبر 7 صفحہ 46 میں 1422 ہجری میں جو شائع ہوا ہے، اس میں بھی یہ بات آ چکی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں 2-3 شواہد تھے سید قطب کے حوالے سے کہ دیکھیں کس طرح سے جہمیت کا عقیدہ ہے نا، صفات کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، ایسے ہی کلام کے بارے میں، اور دیگر کئی ایک چیزوں کے وحدت الوجود کے گندے عقیدے کے سلسلے میں کس طرح سے سید قطب کی کتاب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ اور ایسی کتاب جس کو تفسیر کی کتاب کہا جاتا ہے، تفسیر کا طالب علم اگر کوئی کسی آیت کریمہ کی تفسیر دیکھنا چاہے گا تو مختلف کتابوں سے رجوع کرے گا، سید قطب کی فی ظلال القرآن سے بھی رجوع کرے گا۔ آپ بتائیے کہ کون سا عقیدہ لے کر کے جائے گا، کون سا نظریہ لے کر کے جائے گا؟ تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے، اس لیے ہمیں اس سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے، یہ مسئلہ کوئی فرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کوئی سنت اور مستحب کا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے ہم درجے کے اعتبار سے بعد میں سمجھیں، بلکہ یہ سراسر ایمان کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ، اسماء و صفات کا مسئلہ ہے، انسان کے کفر و ایمان کے فیصلے کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، کس قدر یہ سنگین اور خطرناک مسئلہ ہے، اس مسئلے میں اس طرح سے سید قطب نے یہ ساری باتیں اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے۔ اور یہ تو 1-2 مثالیں ہیں میرے بھائیوں۔ ہم اگر یہی کتاب جو اخیر میں بھی جس کا تذکرہ آیا، العواصم مما فی کتب سید قطب من القواسم، اگر اس کتاب کو پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ لمبی بحث ہے، جلد میں پوری کتاب لکھی ہوئی ہے۔ ایسے ہی مطاعن سید قطب فی الصحابہ، صحابہ کرام کے بارے میں سید قطب کے طعن و تشنیع، مستقل کتاب ہے شیخ ربیع ہادی مدخلی کی۔ اب یہ سب باتیں اس لیے نہیں ہم کھول کر کے بیٹھتے، یا ہمارے علماء نہیں سب ایک چیز کو کھول کر کے بیان کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، امت جتنے سے گمراہی سے بچ جائے، جتنی باتوں کو بیان کرنے سے آگاہ ہو جائے کافی ہے، کوئی ضروری نہیں، کیونکہ کسی کی ذاتی نفرت نہیں ہے، کسی کی ذات سے، کسی کی شخصیت سے کوئی نفرت نہیں ہے۔ اصل یہ باطل عقائد، باطل نظریات ہی وہ چیزیں ہیں جس کی نشاندہی کرنا امت کی ذمہ داری ہے، اس لیے کی جاتی ہیں۔ یہ باتیں یہاں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فی نفسہ ہی ہے نا سید قطب سے کوئی نفرت ہے، سید قطب سے کوئی دشمنی ہے، یا سید قطب کے ماننے والوں سے، ان کے شاگردوں سے، ان کے طلباء سے، ان کے فالوور سے کوئی ذاتی نفرت ہے۔ ذاتی نفرت نہیں ہے، بلکہ صحیح معنوں میں ذاتی نفرت نہیں، بلکہ یہ ذاتی محبت ہے، نصح ہے، خیر خواہی ہے، جس کی بنیاد پر ان گندے عقائد کو اور غلط منہجوں کو، مناہج کو لوگوں کے سامنے عام کیا جا رہا ہے، تاکہ امت کا ہر طبقہ، ہر فرد اس سے آگاہ ہو جائے، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو بچا سکے، اس کی حفاظت کر سکے۔ ورنہ یہ عقائد اتنے خطرناک عقائد ہیں کہ انسان نماز روزے پڑھتا رہے، ادا کرتا رہے، محنت مشقت کرتا رہے، اور ان عقائد کی بنیاد پر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہو۔ اتنے خطرناک عقائد ہیں، ہے کہ نہیں؟ عقائد یہ کفری عقائد ہیں کہ نہیں، شرکی عقائد ہیں کہ نہیں؟ وحدت الوجود کا عقیدہ کیسا عقیدہ ہے؟ اللہ کے کلام کے انکار کرنے کا عقیدہ، اللہ کے صفت کلام کا انکار کا عقیدہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے؟ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے یہ میرے بھائیوں چند مثالیں ہیں،
جو شیخ جمال فریحان نے نقل کی ہے اسی کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہر طرح کے انحرافات سے، عقیدی انحرافات سے، منہجی انحرافات سے، اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی عملی انحرافات سے، اللہ تبارک و تعالی اصولوں میں انحراف کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔